دوستوں آ گئی وہ رات جس کا تھا ہم سب کو انتظار۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے خود آپ کے لیے خیر کا دروازہ کھول دیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، وہ عظیم و شان اور مبارک رات آ چکی ہے جسے شب برات کہتے ہیں۔ آج 6 نوافل آپ لوگوں نے ادا کرنے ہیں، 6 نوافل ادا کرنے ہیں اور ساتھ میں سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد اس سورت کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں مکمل ویڈیو دیکھیے گا تاکہ ہر ایک بات آپ کے سمجھ میں آئے، کیونکہ شب برات یہ وہ رات ہے جس کو فیصلوں کی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات کے اندر بڑے عظیم فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورے سال کی کامیابیاں اور پورے سال کا رزق آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے تو پھر آج اس عمل کو پڑھ کر رب سے دعا کریں۔ اللہ والوں یہ وہ وظیفہ ہے جو چلتے ہوئے پانی کو روک دیتا ہے، جو پچھلی تمام قضا نمازوں کو معاف کروا دیتا ہے، جو رزق میں بھی برکت لے کر آتا ہے اور ناگہانی آفات، ناگہانی حادثات، آسمانی بلاؤں اور زمینی بلاؤں سے بھی آپ کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ والوں یہ صرف وظیفہ نہیں، یہ آپ کے لیے وہ نورانی اور روحانی قلعہ ثابت ہوگا جو پورے سال آپ کی حفاظت کرے گا۔ بس آپ لوگوں نے ان اعمال اور وظائف کو بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ جو 6 نوافل آپ لوگ ادا کریں گے اس کی ترتیب 2 کر ہوگی، یعنی 2 رکعت نماز کر آپ لوگ 2 نوافل ادا کر کے 6 نوافل ادا کریں گے، اور یہ 6 ایسے نور والے قلعے آپ کے لیے ثابت ہوں گے جس کی حفاظت پورے سال آپ کی ہوگی۔ اللہ والوں فرشتوں کی جماعت آسمان سے زمین پر اترتی ہے اس رات اور نامہ اعمال لے کر رب کی بارگاہ میں پیش ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ جب میرا نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں، تو آج کا روزہ بھی ضرور رکھیں۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر جیسے نبی پاک نے ارشاد فرمایا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال کھولا جائے تو میں روزے کی حالت سے ہوں، تو اللہ والوں آج کی اس اعمال اور وظائف کو ترتیب اور طریقہ کار جو آپ کو بتاؤں اس طرح سے اگر آپ لوگوں نے عمل کو کر لیا تو پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور مال و دولت سب کچھ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ مکمل اللہ والوں جانکاری حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو خدارا شروع سے لے کے اینڈ تک بالخصوص دیکھیے گا۔ اب اللہ والوں چلتے ہیں اپنے اعمال کی طرف، کس طریقے سے آپ لوگوں نے نوافل ادا کرنے ہیں۔ سب سے پہلے باوضو ہو جائیں، باوضو ہو کر آپ لوگ جائے نماز کی طرف بڑھیں یا مسجدوں کی طرف بڑھیں، اور آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والوں وہ نیت کس طریقے سے کی جائے گی اس کو ذرا ٹھنڈے دل سے سمجھیں اور ذرا سوچیں کہ ہماری زندگیوں میں اتنی پریشانیاں کیوں ہیں، کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کماتے تو بہت ہیں لیکن مہینہ ختم ہونے سے پہلے جیب خالی ہو جاتی ہے، کیوں ہمارے گھروں میں بیماری ایک کے بعد ایک آتی رہتی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ ہر وقت ایک انجان سا ڈر لگا ہی رہتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم دنیا کے کاموں میں اتنا مگن ہو چکے ہیں کہ ہم اس اللہ رب العالمین کو بھول گئے ہیں جو ایک پل میں حالات بدل سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں اللہ نے سال میں کچھ راتیں ایسی رکھی ہیں جو ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے ہیں۔ ایک موقع وہی شب برات کی صورت میں آپ کو مل رہا ہے۔ لوگ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اس رات میں اتنی رحمتیں کیوں ہیں، اتنی برکتیں کیوں ہیں۔ اللہ والوں رب نے اپنے بندوں کے لیے طرح طرح کی راتیں ترتیب دی ہیں جن کے اندر خیر رکھی ہے کہ میرے بندوں مجھ سے مانگ لو، مغفرت کروا لو، کیونکہ رب نے فیصلہ فرما دیا ہے مغفرت کا۔ اس لیے اللہ والوں ہمیں بار بار ایسے موقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں کو سب سے پہلے ان 2 نوافل کو ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے ان 2 نوافل کو آپ نے پڑھنا ہے۔ کس طرح سے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، پہلے ذرا اس کو سمجھ لیں۔ جو پہلے 2 نوافل آپ لوگ ادا کریں گے وہ رزق میں برکت کے لیے۔ میں نیت آپ کو بتا رہا ہوں، ذرا سماعت کیجیے گا۔ نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل رزق میں کثرت کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبۃ اللہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے
ہاتھ کانوں تک لے کر جائیں گے اور آپ لوگ اپنی نیتوں کو باندھ لیں گے۔ اس کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پہلے آپ لوگ یہ پڑھیں گے ثنا، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ شریف ادا کی جائے گی۔ سورہ فاتحہ ایک بار پڑھی جائے گی اور 3 بار سورہ اخلاص شریف پڑھی جائے گی۔ سورہ اخلاص کون سی؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کو 3 بار پڑھا جائے گا، 3 بار پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں گے اور تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم۔ ہاں، اس کو تسبیح کو ہم لوگ 7 بار ادا کریں گے، سبحان ربی العظیم کو 7 بار ادا کریں گے۔ اس کے بعد قومے میں کھڑے ہو جائیں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے، پھر ربنا ولک الحمد پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم لوگ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے۔ پھر سبحان ربی الاعلی جو تسبیح ہے اس کو 7 بار پڑھی جائے گی اور پھر جلسے میں بیٹھیں گے۔ پھر جب بیٹھیں گے تو آپ لوگ اللہم اغفر لی پڑھیں گے 3 بار، اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی 3 بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ سجدہ کریں گے، سجدے میں پھر دوبارہ سے 7 بار آپ لوگ سبحان ربی الاعلی پڑھیں گے۔ 7 بار پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے، پھر ایک بار سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی اور 3 بار سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ آپ لوگ رکوع کریں گے، رکوع بھی اسی طریقے سے ہوگا، پھر قوما، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سجدہ، سجدے میں 7 بار تسبیح پڑھی جائے گی۔ پھر آپ لوگ بیٹھیں گے جلسے میں، 3 بار اللہم اغفر لی پڑھیں گے، پھر دوبارہ سجدہ کریں گے، سجدہ کر کے 7 بار آپ لوگ تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی کی، پھر دوبارہ بیٹھیں گے تشہد کے اندر، پھر التحیات پڑھیں گے، درود ابراہیمی پڑھیں گے اور پھر ربی جعلنی پڑھ کے سلام پھیر لیں گے۔ یہ 2 نوافل ہمارے ادا ہو گئے۔ اب جو التحیات کی کیفیت میں بیٹھے ہوئے ہیں اسی طریقے سے بیٹھے بیٹھے سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھ لیں گے، سورہ اخلاص 10 بار ویسے ہی بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں گے اور 1 بار سورہ یاسین شریف پڑھ لیں گے۔ اگر آپ لوگ قرآن پڑھے ہوئے ہیں تو 1 بار سورہ یاسین خود سے پڑھ لیں، اور اگر قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو نکال لیں سورہ یاسین کی اور اس کو توجہ کے ساتھ سن لیں، تو یہ آپ کے 2 رکعت نوافل ادا ہو جائیں گے۔ پھر دوبارہ آپ کھڑے ہوں گے اور 2 رکعت نوافل کی پھر دوبارہ نیت کریں گے، اور اس طرح سے نیت کریں گے کہ نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل اللہ رب العالمین ناگہانی آفات، ناگہانی حادثات اور ناگہانی بلیات سے مجھے محفوظ فرمائے، واسطے اللہ تعالیٰ کی منہ میں رکھا بیت اللہ شریف کی طرف۔ اس طریقے سے آپ لوگ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے کے جائیں گے اور نیت کو باندھ لیں گے۔ پھر ثنا پڑھی جائے گی، پھر سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اس کے بعد سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس والی سورہ مبارکہ کو آپ لوگ پڑھیں گے۔ اللہ والوں، اگر تو اس سورہ مبارکہ کو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں تو اس سورہ مبارکہ کو آپ لوگ پڑھ لیں، اور اگر یہ سورت آپ کو یاد نہیں تو پھر آپ لوگ 3 بار سورہ اخلاص شریف پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اور بالکل طریقہ کار وہی رہے گا۔ رکوع میں آئیں گے، رکوع کریں گے، سبحان ربی العظیم کی تسبیح 7 بار پڑھی جائے گی، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے قومے میں کھڑے ہوں گے، اور پھر آپ لوگ جو ہے وہ ربنا ولک الحمد پڑھیں گے، پھر آپ لوگ سجدے میں جائیں گے، 7 بار سبحان ربی الاعلی پڑھا جائے گا، پھر جلسے میں بیٹھیں گے اور 3 بار آپ نے اللہم اغفر لی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ سجدہ کریں گے اور 7 بار پھر سبحان ربی الاعلی پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے اور پھر نیت باندھ لیں گے۔ پھر وہی سورۃ الفاتحہ 1 بار پڑھی جائے گی، 3 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 3 بار پڑھی جائے گی، پھر دوبارہ آپ لوگ رکوع کریں گے، پھر رکوع کریں گے، رکوع میں سبحانہ ربی العظیم کی تسبیح جو ہے وہ 7 بار پڑھی جائے گی، پھر دوبارہ قومے میں کھڑے ہوں گے اور آپ لوگ یہی کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ آپ جو ہے وہ سجدہ کریں گے، سجدے کے اندر وہی 7 تسبیح سبحان ربی الاعلی کی، پھر دوبارہ جلسے میں بیٹھیں گے، اللہم اغفر لی 3 بار پڑھیں گے، پھر سجدہ کریں گے، پھر آپ لوگ 7 بار سبحان ربی الاعلی پڑھیں گے، پھر تشہد میں بیٹھیں گے، التحیات پڑھیں گے، درود ابراہیمی اور ربی جعلنی، اور پھر سلام پھیر لیں گے۔ تو یہ آپ کے 2 نوافل ادا ہو گئے، 2 پہلے پڑھے، 2 ابھی پڑھے۔ اس کے بعد 10 بار سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھا جائے گا، 10 بار سورہ اخلاص کو پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد
پھر دوبارہ سے ایک بار سورہ یاسین شریف آپ لوگ ادا کر لیں گے، ایک بار سورہ یاسین کو آپ لوگ ادا کر لیں گے، اور اللہ والوں پھر دوبارہ سے آپ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، پھر کھڑے ہوں گے، پھر دوبارہ 2 رکعت نماز نوافل کی ادا آپ لوگ جو ہے وہ نوافل ادا کریں گے، 2 رکعت نماز، اور کس نیت سے کریں گے؟ دراز عمر بالخیر، یعنی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل دراز عمر بالخیر کے لیے واسطے اللہ تعالیٰ کی ممیرہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے کے جائیں گے اور نیت کو باندھ لیں گے، پھر ثنا پڑھی جائے گی، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ شریف پڑھی جائے گی، پھر سورہ قدر ایک بار پڑھی جائے گی، سورہ قدر نہیں آتی تو 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھی جائے گی، اور طریقہ کار پھر دوبارہ بالکل سیم ایز اٹ از ویسا ہی ہوگا، دوسری رکعت میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھی جائے گی۔ اگر سورہ قدر نہیں آتی تو دونوں رکعتوں میں سورہ اخلاص آپ لوگ 3 بار پڑھ لیں، اور اگر آپ کو جو ہے وہ سورہ قدر آتی ہے تو پہلی رکعت میں سورہ قدر پڑھیں گے اور دوسری رکعت میں 3 بار سورۃ الاخلاص شریف پڑھی جائے گی، اور پھر دوبارہ سلام پھیر کے وہیں بیٹھے بیٹھے 10 بار سورۃ الاخلاص پڑھی جائے گی اور 1 بار سورہ یاسین پڑھی جائے گی۔ اب اللہ والو یہ 6 نوافل آپ لوگوں نے ادا کر لیے، یہ 6 نوافل آپ کی زندگی کی 6 دیواریں گراتی ہیں، اور وہ کون کون سی ہوتی ہیں؟ جو رزق کی تنگ دستی کی دیوار ہے وہ گر جاتی ہے، عمر میں جو برکت ہے وہ ہونے لگتی ہے، اور تیسری ناگہانی آفات اور بلیات سے حفاظت ہوتی ہے۔ یہ 3 نورانی قلعے آپ کے ارد گرد تعمیر رب العالمین فرما دیں گے۔ یہ اس طریقے سے عمل کو پڑھا جائے گا۔ اب آپ لوگ وہ دعا اور اعمال کون سے کریں گے؟ ذرا اس کو دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بالکل ویسے ہی بیٹھے بیٹھے آپ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی ہی پڑھیے گا، میں آپ سے یہی کہتا ہوں۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب درود پاک پڑھ لیں اس کے بعد فوری طور پر اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیے گا، جو مقصد ہے جو حاجت ہے اس کو ذہن میں رکھیں، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے دوستوں؟ آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کریم کا ایک بہت ہی پیارا اور بابرکت نام ہے۔ یہ رب کریم کی صفت بھی ہے، جس کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے، جس کی سب کو ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے، ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل ہو اور کوئی دعا مانگنی ہو یا کسی چیز کی حاجت ہو تو اللہ الصمد سے رجوع کرنا سب سے بہترین ہے۔ اللہ والوں، اللہ الصمد پر یقین رکھنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہر چیز کا، ہر شے کا مالک ہے، اور سب چیز اس کی دستے قدرت میں ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نا تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو رزق مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں دولت مانگ لیں، شہرت چاہتے ہیں شہرت مانگ لیں۔ آپ کو رب سے جو بھی چاہیے، جتنا بھی چاہیے، جیسا بھی چاہیے، اللہ الصمد پڑھ کر مانگیں۔ اللہ الصمد رب کریم کا بہت ہی خاص نام ہے، جو رزق اور دولت کا خاص وظیفہ بھی ہے، اور آج آپ لوگوں نے اس خاص تسبیح کو پڑھنا ہے اور ایک خاص طریقے اور تعداد کے مطابق پڑھنا ہے، تاکہ آپ لوگ ہر محتاجی سے آزاد ہو سکیں، رزق آپ کا بڑھے، محتاجیاں ختم ہو۔ رب کی ذات بندے کو کسی اور کا محتاج ہونے نہیں دیتی، کیونکہ رب کی محتاجی ہے، رب اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے، اور یہ بھی اس کے معنی ہے اللہ الصمد کے، ہمیشہ اپنی غیبی خزانوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ جو بھی اللہ الصمد پڑھتا ہے، آج اگر آپ بھی غیبی خزانوں سے مالا مال رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہوتا رہے، غیب سے مشکلات کا خاتمہ ہوتا رہے، تو اللہ الصمد کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ اس عمل کو
7 گندم کے دانوں پر یا پھر 1 مٹھی چینی پر یا چاول پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ اللہ پاک آپ کو صدقہ کرنے کا بھی ثواب دے گا، اور صدقہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ ایسا ہے کہ جس طریقے سے جو پانی آگ کو بجھاتی ہے، صدقہ گناہوں کو اس طریقے سے مٹاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں 21 ٹائمز، 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھیں۔ اگر آپ نے پانی اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، جیسے کہ آپشنل ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پانی بھی رکھ سکتے ہیں، چینی جو آپ رکھنا چاہے، کچھ نہیں ہے تو صرف وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کچھ رکھیں گے تو فائدہ آپ کو ہی زیادہ ہوگا۔ اگر آپ نے کچھ رکھا ہے تو اس پہ دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی ایک بہت ہی خاص سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ یہ قرآنی سورت الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ قرآنی سورت پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اس قرآنی سورت کو پڑھنے سے پہلے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسی بھائی، دوست اور میری بہنیں موجود ہیں کہ وظیفے پڑھتی ہیں، دعائیں مانگتی ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے تو دعا مانگ لی لیکن دعا ہماری سنی نہیں گئی، ہماری دعا کا وہ اثر نہیں ملا۔ تو اس حوالے سے ایک آدمی نے کسی بڑے بزرگ سے پوچھا کہ میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ تو بزرگ نے مسکرا کر کہا، بھائی وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے۔ ناظرین کتنی پیاری بات ہے۔ بزرگ نے بتایا کہ جب تو گناہ کرتا ہے تیرے گناہ کی سزا تجھے فوراً نہیں ملتی۔ جو لوگ میرے بھائی میری بہنیں مشکل وقت آ جانے پر بے صبر ہو جاتے ہیں، جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھے کہ جب ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو میرا اللہ ہمیں فوراً اس کی سزا نہیں دیتا۔ اس لیے جب بھی دعا مانگے، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھے، اللہ سے صبر کے ساتھ مانگے۔ اللہ آپ کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، وہ آپ کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے، آپ کو خزانوں کا مالک بھی بناتا ہے۔ لیکن آپ کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے پہلے وہ فیصلہ فرماتا ہے۔ آج جو بے اولاد ہیں، بے روزگار ہیں، مقروض ہیں، پریشان ہیں، جیل سے رہائی کے لیے، بیٹیوں کے اچھے رشتوں کے لیے، بڑے سے بڑے مقصد کے لیے اس قرآنی سورت کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ جو لوگ در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، سورۃ الاخلاص کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ سورۃ الاخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب کوئی بندہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی وحدانیت کے طفیل رزق سے، دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج سورۃ الاخلاص کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو کھول کر رکھ دے گا۔ اس وظیفے کی اتنی برکتیں ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ یہ عمل اگر آپ لوگ اولاد بھی مانگیں تو وہ بھی مل جائے گی۔ جن کے پاس اولاد ہے ان کی قسمت بھی چمکا دے گی۔ جن کی اولاد در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے ان کے نصیب کے بد نصیب کے تالے بھی کھول کر رکھ دے گی۔ اس عمل کا معجزہ ایسا ہوگا، ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ آج کس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کے گھر کو خوشحال کر دیا۔ اللہ والوں، خوشحالی چاہتے ہو تو اس عمل، اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 1 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد
वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये 3 बार हो गया। इस तरह से आप लोगों ने सूरतुल इखलास शरीफ को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 10 बार यानी कि 10 टाइम्स पढ़ना है। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है अल्लाह वालों, ये आज के वजीफे की रीढ़ की हड्डी है। अगर आपने या बसीरों को नहीं पढ़ा तो आज का ये अमल आपका अधूरा रह जाएगा, आज का ये वजीफा आपका अधूरा हो जाएगा। आपने आखिर में या बसीरों को पढ़ना है, जिसके मायने हैं हर चीज को देखने वाला, हर हकीकत को जानने वाला। अल्लाह वालों, रब सिर्फ जाहिर नहीं, वो बातिन से भी बाखबर है। अल्लाह ताला की ये सिर्फ दुनियावी आंख तक महदूद नहीं, बल्कि वो दिलों के राज भी देखता है, नियतों की पहचान भी उसको होती है, इंसान के छुपे हुए ख्यालात और एहसासात भी अल्लाह पाक उससे वाकिफ है। इंसान की ज़बान बेशक खामोश हो सकती है, लेकिन आंख धोखा दे सकता है, लेकिन अल्लाह पाक की जो सिफ्त है या बसीरू, वो आपके अंदर तक को जानती है, वो आपकी रूह को जानती है। तो अल्लाह वालों, या बसीरू का अमल पढ़ने से कई नाबीनाओं को आंख भी मिली है, क्योंकि इसके मायने क्या है, देखने वाला, जाहिर को जो है वो देखने वाला। और अल्लाह वालों, ये सिफ्त इतनी बाकमाल है कि जब इस वजीफे को हम लोग पानी पर पढ़ते हैं, आबे ज़मज़म पे जब हम लोग पढ़ते हैं, तो उसके ऊपर जब आप लोग इस वजीफे को पढ़ेंगे तो यकीन करें, और फिर उसके कतरे आप लोग अपनी आंखों में डालना शुरू करेंगे, तो चंद दिनों के अमल से ही आपको दिखना शुरू हो जाएगा। नाबीनाओं को बीना कर देने वाला ये वजीफा है। या बसीरू बहुत ही खास अल्लाह पाक का ये इसमें आज़म है। अगर इस नाम को पढ़कर पानी के गिलास पर दम किया जाए और उस पानी को पी लिया जाए, तो अल्लाह वालों, हमारा दिमाग और हमारी सोचने समझने की सलाहियत बेहतर होने लगती है, हमारी बसारत तेज होती है। बसारत किसे कहते हैं? दूर अंदेश, आने वाले मसले को पहले जानने वाला, पहले महसूस करने वाला। हम लोग रब की तरह पहले जान तो नहीं सकते, लेकिन हम लोग उसको फील कर लेंगे, हम लोग उसको महसूस कर लेंगे, यही बसीरत है। तो अल्लाह वालों, रब की इस सिफ्त के बेशुमार फायदे हैं, और आज आप लोगों ने इन खास आमाल को अगर आंखों के लिए पढ़ रहे हैं तो जमजम पे पढ़ेंगे, और अगर आप लोग अपने आप को बेहतर करने के लिए पढ़ रहे हैं, अपने आप को होशियार करने के लिए पढ़ रहे हैं, तो फिर आप लोग इसको पानी के गिलास पर पढ़ेंगे और उस पानी को पी जाएंगे। पढ़ना किस तरीके से है जरा मुलाहिजा कीजिएगा। या बसीरू ये 1 बार हो गया, या बसीरू ये 2 बार हो गया, या बसीरू ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या बसीरू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 41 मरतबा पढ़ना है, 41 टाइम्स पढ़ना है, और पानी के गिलास पे दम कर देना है। यहाँ पर जो जमजम का पानी है उस पर दम कर देना है। फिर उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आपने अव्वल पढ़ा था, तो फिर ये आपका अमल, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों, एक बात की एहतियात करिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग जमजम जो पानी आप लोग पे वजीफा पढ़े वो जमजम हो ही ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इल्ला माशाल्लाह हमारे जो हाजी भाई होते हैं या मुसलमान जो कि उम्रा करके आते हैं, वो सबसे पहले जो है वो अपने घर लौटकर जमजम में पानी मिलाते हैं। तो ये ज़रा आप लोग देख लीजिएगा कि जो जमजम का पानी है वो प्योर है या फिर मिलावट वाला है। मिलावट वाला है तो जाहिर सी बात है वजीफे का फ़ायदा नहीं होगा, और अगर प्योर जमजम का पानी है तो लाजमन आपको फ़ायदा होगा, बहुत जल्दी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। मैंने तो यहाँ तक के लोगों को देखा है कि उनकी आंखों का मोतिया तक ख़त्म हो गया, उनकी पलकों पे जो वरम थे वो भी ख़त्म हो गए। ये इतना ख़ास अमल और इतना बेहतरीन वजीफ़ा है। दुआ बस अच्छे अंदाज में मांगिएगा। दुआ मांगते वक़्त गलती कोताही की कोई गुंजाइश नहीं है। बस इस बात को याद रखें कि दुआ अच्छे अंदाज में मांगनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपने शान खुदाई के साथ के माफ़ फरमाए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।